میں نے زندگی کا جو لطف 4 مہینے کی جیل میں پایا پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ حالانکہ جس سختی میں مجھے رکھا گیا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر۔ 11 دیواروں کے اندر مجھے بند کر کے، وہ چکی تنور جیسی تھی جون جولائی کی گرمی میں ایک دھوتی باندھ کے نماز کے ٹائم کے علاوہ بیٹھا رہتا تھا، اور ادھر سے پسینہ پسینہ، اوپر بلب چل رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا کسی سے کہ 24 گھنٹے 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد کوئی افسر آ کے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ روتا ہے یا ہنستا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ صبح طلوع آفتاب پر بھی وہ بلب نہیں بند کرتے تھے۔ جو ملازم جنہیں تالوں کے اندر بند کر دیا جاتا رات میرے باہر، وہ کہتے وہ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے جلتا بلب تو پھر ہم بند کریں گے، ورنہ وہ کہیں کہ تم نے رات بلب بند کیا اس کا۔ 2.5 مہینے مجھے انہوں نے شیشہ نہیں دیکھنے دیا، میں صرف پانی کے گلاس میں اپنی تصویر دیکھتا تھا۔ 2.5 مہینے تک میں اپنے چہرے سے بے خبر ہوا تھا۔ اور اس 15ویں صدی میں نے وہ پتھر کے زمانے کے دن دیکھے کہ چھری تو چھری کیا، کوئی معمولی چیز بھی اگر کہیں کوئی فروٹ آیا ہے گرمے جیسا تو اسے دانتوں سے کاٹ کے ہی کھانا ہے، چھری سے چیر نہیں سکتے۔ اور 2.5 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے لکڑی کی چھوٹی سی ایک چھری دی، لیکن وہ جب بھی انہوں نے میرا انٹرویو کیا تو میں جو ذہن میں تھا سچ تھا، میں نے کہا میں نے سچ کہا، میں سچ پر ہوں اور اس پر میں انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ اور وہ سپرڈنٹ میری کمرے میں ایک دن آیا جب میں نے کہا نہ تم مجھے عدالت میں پیش کرتے ہو، نہ تم مجھے لے چلو، میں پوچھوں تو اسی جج سے۔ اس نے کہا یہ تمہارے علماء کیوں نہیں بولتے بھائی، ہمیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں، کیا مجبوریاں ہیں ان کی؟ میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ بہرحال یہ جس لفظ پہ طوفان بدتمیزی روافض نے کھڑا کیا، اس پر تو ہماری پوری تاریخ میں جنگ ہے۔ روافض کی کتابوں میں ہم اہل سنت کا ایک لقب لکھا ہوا ہے، کیا؟ مخطیہ۔ وہ اہل سنت کو خطائی کہتے ہیں روافض، اور آج روافض کے چہرے یہ لفظ بولتے ہیں۔ روافض نے مخطیہ کسے کہا؟ میں تفصیل لسٹ بتا سکتا ہوں ان والوں کی۔ انہوں نے بخاری کو کہا، انہوں نے مسلم کو کہا، انہوں نے امام غزالی کو کہا، انہوں نے امام رازی کو کہا، سیوطی کو کہا، گن گن کے کہ یہ بھی مخطیہ کا امام ہے، یہ بھی، یہاں تک کہ چلتے چلتے معاذ اللہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مخطیہ کہا۔ صدیق اکبر خطائی ہے، عمر فاروق معاذ اللہ خطائی۔ کیوں؟ وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کرتاس، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو عصمت نبی کے بھی قائل نہیں ہے، ان کا تو عمر قائل نہیں عصمت نبی کا، ان کی خطا کے لحاظ سے یہ کہہ رہے تھے ہمیں کتاب کافی ہے بس تم وہ نہ پڑھو۔ وہ غلط مطلب بتا رہے تھے۔ لا تکتبوا انی والی حدیث جو ہے اس پر انہوں نے ایسے سارے صحابہ جو ہے معاذ اللہ یہ تو اپنے پیغمبر کو خطا پر مانتے تھے، یہ معصومیت نبی ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ ساری تاریخ میں ہماری جنگ آ رہی تھی، لیکن یہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔